تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمؤمنين. آیہ کریمہ میں نے جو آپ سب حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سید کونین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین میرے اور آپ کے آقا خلق کے مولا دو عالم کے تاجدار حبیب کردگار دونوں عالم کے مالک و مختار تاجدار ختم نبوت سیدنا و حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. اللہ کریم نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے. کوئی نبی کسی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے، کوئی کسی اور شان کے ساتھ. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو نجی بنایا. اللہ تو چنانچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں عظمتیں ہر نبی کو عطا فرمائی اور ہر نبی کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے اور ایمان ہے. کسی کا بھی جو ہے اگر انکار ہو کسی ایک نبی کا بھی، کسی کی بھی ایک ادنا سی توہین ہو تو پھر کیا ہے وہ کفر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. قرآن کہتا ہے کہ ہم جو ہے یعنی قرآن جو ہے وہ انبیاء اکرام سے اور مومنین سے یہ نقل کرتا ہے کہ ان کا قول کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق، کسی میں بھی جو ہے کوئی ڈیفرنس نہیں کرتے. معنی کیا ہے کہ ہم جناب ہر نبی کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو چنانچہ جناب جو ہے ہر نبی پر ایمان رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کا بہت بڑا اہم فریضہ ہے اور ایمان کا جو ہے جناب جز ہے بلکہ عین ایمان ہے. اللہ اکبر. لیکن جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے میں بیان فرمایا تو وہاں پر ایک اور حقیقت سے جو ہے پردہ اٹھایا. فرمایا تلک الرسل. بعض کہتے ہیں جناب کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو، سرکار کی اتنی شان بیان کیوں کرتے ہو. بعض نے تو معاذ اللہ یہ کہا کہ جناب یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، تو سب نبی، تو سارے نبیوں کا جو ہے وہ ذکر برابر کرنا چاہیے. معاذ اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے ذکر آپ زیادہ کریں اور حضرت عیسیٰ کا جو ہے کم کریں یا فلاں کا کم کریں تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتا کہ سید المرسلین رحمت للعالمین جن کے لیے اللہ کریم نے زمین و زمان بنائے، لولاک لما خلقت الارض لولاک لما خلقت الافلاک. اللہ معنی حدیث شریف جو ہے صحیح ہے. حضرت امام مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے الموضوعات الکبریٰ میں جو ہے اس کی معنی تصریح فرمائی. معنی کیا ہے؟ بڑا مشہور معنی ہے، وہی جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہے بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں تھے بھی وہاں. اللہ اکبر. تو یہی جناب جو ہے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کی بھی تخلیق نہ ہوتی. وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ. اور بعض روایت میں وَمَا خُلِقَتِ الْجَنَّةُ وَلَا النَّارِ کہ جو ہے نہ جنت کو بناتا نہ جہنم کو بناتا. تو چنانچہ جناب سب کچھ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے
ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار. حالات فرماتے نا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب اسراء بیت المقدس تشریف لے گئے اور اس کے بعد معراج ہوئی. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. کہ پاک ہے وہ ذات. کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص اپنے بندے کو جو ہے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے. انبیاء اکرام سے ملے. پھر جو ہے تمام آسمانوں کو پیچھے چھوڑا اور سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے. بیت المعمور دیکھا اور وہ جگہ دیکھی جہاں سے آگے جو ہے حضرت جبریل امی بھی جو ہیں وہ ایک پر برابر آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں اس جگہ پر بھی گئے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قلم کی تقدیر کے قلم کی جو ہے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی. اور پھر وہاں پر بھی تشریف لے گئے جہاں پر جو ہے تمام مخلوقات جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں. اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دیدار عطا. وہی لامکاں کے مکین ہوئے، وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. کسی نے کہا کہ جناب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تخت بنایا. یعنی جو ہے جو کرسی بنی ہے اور جو تخت بنا ہے، جو عرش بنا ہے، عرشی کو اردو میں جو ہے وہ تخت کہا جاتا ہے. تو عرش جو بنا اور کرسی جو بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیٹھنے سے اٹھنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے جسمانیت سے پاک ہے. تو یہ بنی کس کے لیے؟ اللہ اللہ. چنانچہ جو ہے وہی لامکاں کے مکی ہوئے. میرے امام نے کہا وہی لامکاں کے مکی ہوئے. سر عرش تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی فرمائی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. سب کچھ ہو گیا. قرآن کہتا ہے لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل سے حصے میں. اللہ اکبر. لیل کے اوپر جو ہے جو تنوین ہے علماء جانتے ہیں کہ تقلیل کے لیے. تو رات کے بڑے تھوڑے سے حصے میں جو ہے یہ سب کچھ ہوا. آپ جناب میں آپ سے کہوں کہ جائیں جناب ذرا سا جو ہے گودرا اسٹاپ سے ہو کر آئیں. آپ کہیں گے مفتی صاحب یہاں سے جائیں گے وہاں پہ جائیں گے، آتے آتے جو ہے 40-50 منٹ لگ جائیں گے، گھنٹہ لگ جائے گا صرف جو ہے جناب چھو کر بھی آئیں. اللہ اکبر. تو چنانچہ یہاں سے جانا آنا، جبکہ آپ جو ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ کار کے اوپر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر، پھر بھی جو ہے آپ کو 40-50 منٹ لگ جایا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام. اور روایات میں آتا ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لاتے ہیں تو جناب بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی جو ہے وہ ابھی بہا نہیں تھا. اللہ اکبر. تو چنانچہ جناب کیوں، کیا عقل کیا کہتی ہے کہ ایسا اتنا بڑا واقعہ، اور واقعہ نہیں واقعات جو کہ جو ہے کئی سالوں میں ہو، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو پھر جو ہے وہ پانی ابھی تک بہانا ہو اور بستر گرم ہو اور کنڈی ہل رہی ہو. اللہ اکبر. میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جان ہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ اللہ. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء جو ہے اس دنیا سے جب چلے گئے اس دنیا کی جان نکل گئی. یہ دنیا فریز ہو گئی. یہ دنیا جناب اسی مقام پر رک گئی جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پھر سے جو ہے اس میں جان پڑی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ.
غوثیہ فرمائے اہل سنت قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد. بعض جناب بعضوں کے پیٹ میں درد ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے برداشت نہیں ہوئی، لیکن قرآن جو ہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اپنے حبیب کی شان ہی بیان کر رہا ہے. فرمایا تلک الرسل، یہ جماعت انبیاء ہے، یہ جماعت انبیاء ہے. فضلنا بعضهم علی بعض. اور یہ صاحب نے کہا نہیں سارے نبی جو ہیں برابر ہیں، سرکار کو کوئی خاص چاند تو حاصل نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کریم کہتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، منہم من کلم اللہ. کوئی تو ان میں وہ ہے کہ جس نے رب تبارک و تعالی سے کلام کا شرف حاصل کیا. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ. اب اپنے حبیب کا ذکر آیا ہے تو فرمایا مولا نے اور بعض وہ ہیں، کوئی وہ ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالی نے ایک شرف نہیں عطا فرمایا، جس کو اللہ نے ایک شرف رفع بعضهم درجات، بلکہ ان کو جو ہے اللہ کریم نے درجوں بلندی عطا فرمایا. انبیاء اکرام سب جو ہے جناب قابل الاحترام ہیں، واجب الاحترام ہے، صرف قابل نہیں بلکہ واجب الاحترام ہے. لیکن سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے. اللہ اکبر. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف کی حدیث ہے اور مختلف حوالوں سے اس کو مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، سرکار کے صحابہ اکرام ایک جھرمٹ بنا کر ایک حلقہ بنا کر تشریف فرماتے اور بات چل نکلی انبیاء اکرام کے متعلق. کسی نے کہا کہ حضرت آدم وہ تو صفی اللہ ہے، اللہ کریم نے جو ہے ان کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے اور اللہ کریم نے ان کو ہر چیز کے نام یعنی ہر چیز کا علم عطا فرمایا. کسی نے کہا کہ ہاں، لیکن آپ دیکھیں نا حضرت نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی شان عطا فرمائی، وہ صفی اللہ ہیں، اللہ کریم نے ان کو جو ہے منتخب فرمایا. اللہ کریم نے جو ہے ان کے گستاخوں کے اوپر جو ہے عذاب نازل فرمایا، یہاں تک پوری دنیا پر جو ہے وہ عذاب آیا، پوری دنیا ڈوب گئی. کسی نے کہا کہ ہاں، لیکن جو ہے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم وہ تو خلیل اللہ ہے. کسی نے کہا ہاں بالکل وہ خلیل اللہ، لیکن آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کیا شان ہے. حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف کلام عطا فرمایا. اس نے کہا ہاں جناب بالکل بڑی بات ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کو تو دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنی روح کہا، یعنی اپنی طرف سے بھیجی ہوئی مقدس روح کہا. ان کو اپنی نشانیوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، بچے تھے لیکن کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو ہے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ بچے ہیں، ابھی جو ہے بالکل جھولے میں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کریم نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ کریم نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں جاؤں وہاں برکت ہے. اور اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو ہے نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں جب تک زندہ ہوں. اللہ اکبر. تو چنانچہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کا رتبہ تو بہت بلند ہے. اللہ اکبر. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا وہاں پر تشریف لا رہے تھے اور سرکار نے تشریف لاتے لاتے یہ ان کی بات سنی، کیونکہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
اللہ اکبر. وہاں پہ جو ہے میرے آقا کے کان سے اعلیٰ کیسے فرماتے ہیں سبحان اللہ, کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. یعنی جناب ویسے تو جو ہے کان سے کیا نکلتا ہے, کان سے کوئی کوئلہ نکلتا ہے, کوئی کچھ نکلتا ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے کان کیا ہیں, لالے کرامت کے کان ہیں. وہاں سے تو جو ہے کرامت کی جو ہے مہنگے ہیرے نکلتے ہیں. تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے کہا کہ حضرت آدم ایسے ہیں, حضرت نوح ایسے ہیں, حضرت ابراہیم ایسے ہیں, حضرت موسیٰ ایسے ہیں, حضرت عیسیٰ ایسے ہیں, بے شک وہ ایسے ہی جیسے تم نے کہا ویسے ہی ہیں. وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ. یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا حبیب, اللہ کا سب سے جو ہے محبوب ترین بندہ پوری کائنات میں, پوری مخلوقات میں جو سب سے اللہ کو محبوب ہے وہ ہستی میں ہوں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ. اور کل بروز قیامت لواء الحمد, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ بات فخریہ طور پہ میں نہیں کہتا, حضرت آدم ہو یا ان کے بعد آنے والا کوئی بھی نبی ہو, سب کے سب جو ہے میرے لواء الحمد کے سائے تلے ہوں گے. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. اور سب سے پہلے میں جو ہے وہ شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا کہ جو جنت کے دروازے کو جو ہے کھٹکھٹائے گا اور جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. چنانچہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم آقا ہیں, وہ عظیم آقا ہیں جو کہ صرف خلق کے امام نہیں بلکہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جنہیں ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا, غمزدوں کو رضا مجھ کر دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ کریم اپنے حبیب کی برکتیں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید جن بچوں نے ختم کیا اللہ کریم ان کو حفظ کی برکات نصیب فرمائے, قرآن کی برکات عطا فرمائے. قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شوق, ذوق اور اللہ کریم یہ نعمت نصیب فرمائے. اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناموس رسالت کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.